السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی کئی ریاستوں کے شہزادے آئے، مگر سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عاصم تھا۔ عاصم نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ عاصم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی انہی کا شاگرد تھا۔ بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عاصم نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے آئے اور ناکام لوٹے، تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے۔ اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور شاید یہ خوش نصیب میں ہو جاؤں، شاید یہ مقابلہ میں جیت جاؤں۔ ناظرین اکرام، آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ عاصم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آخرکار شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ عاصم کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر صرف عاصم پر تھی۔ عاصم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری اور دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ 2 سوال کیا تھے؟ ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور عاصم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا، اور آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ آخر عاصم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کو دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا
اے نوجوان مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ شہزادی محل کے اندرون حصے میں چلی گئی اور محل مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ عاصم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے عاصم سے پوچھا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر لیا، لیکن اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ عاصم پر اطمینان انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کر پوچھا تھا کہ کیا تم ایک اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ مسکرا کر بولا۔ عاصم بولا، اس کے بعد شہزادی نے ہوا میں تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار ہتھیار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، ہم خوش ہوئے، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جمال دونوں دوش کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم سے تیسرا سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کر کر پوچھا۔ عاصم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور دوبارہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ابھی تک نہیں تھکا؟ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا تھکے انسان کے سینے میں دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے عاصم کو پاس بلا کر گلے لگایا اور کہنے لگا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ دوسرا، قلم کا وار ہتھیار کے وار سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تیسرا، انسانی دل وہ واحد چیز ہے جو بغیر تھکے انسان کے مرنے تک اس کے سینے میں دھڑکتا رہتا ہے۔ فیصل خان کو دیجیے اجازت، اس امید سے کہ دوبارہ بھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہے۔ میں ہوں آپ کا شکریہ۔ فیصل خان۔